بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہ کے کرم و فضل سے آج جو 29 پارہ مکمل ہوا ہے اسی کا خلاصہ ہوگا، اس کو سماعت فرما لیں. سب سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے ملک کے معنی حکومت و سلطنت کے ہیں. پہلی آیت میں یہ مضمون آیا ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہت یعنی ملک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ملک ہے. یہ سورہ مکہ مکرمہ میں اتاری گئی ہے، چنانچہ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی زیادہ تر ایمانیات کا ذکر فرمایا گیا ہے. خاص طور پر قیامت کا منظر اور آخرت کی جزا و سزا کا نظام پیش کیا گیا ہے اور اس کے لیے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا کر چھوڑے گی. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلائے گی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سفر ہو یا حضر کسی شب آپ دونوں صورتوں کی تلاوت کا ناغہ نہیں فرماتے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ یہ سورہ میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو. اس کے بعد جو سورہ قلم کی تلاوت ہوئی ہے، سورہ قلم کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ کے شروع میں قلم کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ قلم ہے. چونکہ شروع میں حروف مقطعات میں سے نون کا حرف بھی آیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ نون بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اہل مکہ کی طرف سے جو اعتراض کیے جاتے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے. آپ کی بلند اخلاق کی خود اللہ تعالی نے تعریف کی ہے. بعض سرداران مکہ جو آپ کی مخالفت میں آگے آگے رہا کرتے تھے ان کی 10 بد اخلاقیوں کا ذکر آیا ہے. یمن میں ایک باغ والوں کا واقعہ بطور عبرت ذکر کیا گیا ہے، جس طرح ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کا سر سبز اور لہلاتا ہوا باغ ویرانہ میں تبدیل ہو گیا. اس لیے ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے چاہے جس حال میں ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور دلداری کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد سورہ حاقہ کی تلاوت ہوئی ہے. حاقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حاقہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو یقینی طور پر واقع ہو کر رہے گی. قیامت بھی ایسی ہی چیز ہے، اس لیے قیامت کے کئی ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی ہے. اس سورہ کے شروع ہی میں حاقہ کے لفظ سے قیامت کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام حاقہ رکھا گیا ہے. اس صورت میں قیامت کی ہولناکی کا نقشہ کھینچا گیا ہے. آخرت میں نیک لوگوں کے کیا انعامات ملیں گے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر کیسا عذاب ہوگا اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے. سورہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و دیانت اور آپ کے نبی برحق ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان شکوک و شبہات کی تردید کی گئی ہے جو مشرکین کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ واقعہ قابل ذکر ہے جو ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے گھر سے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہو چکے تھے اور نماز میں مشغول تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے قریب ہو کر سننا شروع کیا کہ آخر یہ کیا پڑھتے ہیں. جب قرآن جیسا بلیغ کلام سنا تو حیران و ششدر رہ گئے. دل میں خیال گزرا کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں. اتنے میں آپ نے پڑھا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم بہت کم ایمان لاتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے کائن ہیں، جبھی تو آپ نے میرے دل کی بات جان لی. فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے، کبھی تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اسی وقت اسلام میرے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا. اس کے بعد سورہ معارج کی تلاوت ہوئی ہے. معارج معراج کی جمع ہے جس کے معنی سیڑھیوں اور زینوں کے ہیں. آیت نمبر 3 میں معارج کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ معارج ہے. یہ نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس سورہ میں بنیادی طور پر قیامت میں ہونے والے عذاب، قبروں سے لوگوں کے نکلنے کے منظر وغیرہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. انسان کی فطرت بتائی گئی ہے کہ اس کی طبیعت میں حرص یعنی لالچ، جلد بازی اور بخل ہے.
کیا ہے انسان کی طبیعت میں؟ حرص ہے اور جو ہے جلد بازی ہے اور بخل ہے، اور اسی سب کو دور کرنے کی ضرورت ہے اخلاق سے اور اللہ والوں سے جڑنے سے۔ آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 35 تک ان اخلاق محاسن اور عبادات کا ذکر کیا گیا ہے جو بندہ مومن میں پائے جاتے ہیں یا پائے جانے چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ نوح کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کا خلاصہ ہے کہ اس سورہ بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے تاکہ اہل مکہ کو تنبیہ اور قوم نوح پر نازل ہونے والے عذاب سے وہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اس سورہ میں تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے قوم کی توحید کی طرف بلانے، ان کے سامنے اللہ تعالی کی توحید کے دلائل پیش کرنے اور پھر ان کے حق میں اس وقت بد دعا کرنے کا ذکر آیا ہے جب آپ اپنی قوم کی طرف سے پوری طرح نا امید ہو گئے تھے، اور بت پرستی کا سلسلے میں قوم نوح کے اپنے عمل پر اصرار کرنے کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ اہل مکہ بھی بنیادی طور پر بت پرستی ہی کے مریض تھے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ جن کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنوں کے حاضر ہونے، ایمان لانے اور پھر اپنی قوم کی طرف پہنچ کر تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ جن ہے۔ سورہ کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکی زندگی کے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس میں جنات کے اس وقت کا ذکر آیا ہے جو وادی نخلا میں آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ کی زبان مبارک سے قرآن مجید سنا اور اس نے ان کے قلب و نظر کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہوا، جنہوں نے اپنے ساتھیوں میں جا کر کہا قرآن مجید کی تعلیمات کا جو نقشہ کھینچا ہے اور انہیں دین حق کو قبول کرنے کی جو دعوت دی ہے وہ اہل مکہ کے لیے ایک بہترین نصیحت تھی، اس لیے وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ سورہ کے آخر میں اس حقیقت کو بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، کوئی مخلوق عالم الغیب نہیں، نہ انسان اور نہ جنات۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر تھی، یہ بہت واہیات کی باتیں ہیں۔ ایک واقعہ صرف سنا دیتا ہوں، بات لمبی ہو جاتی ہے، صرف ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل پلان بنایا کہ آج جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مار دینا ہے۔ وہ اپنے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھدوایا۔ کیا کھدوایا؟ گڑھا کھدوایا اور خبر کروایا کہ جا کے کہا دو میرے بھتیجے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں بہت بیمار ہوں اور میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں، آ کر مجھ سے مل لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے اور وہ جو گڈھا کھدوا دیا ہوا تھا اس کے اوپر ایسا سامان رکھوا دیا کہ وہ دیکھنے میں نہ لگے گڈھا ہے، اور اس پر پیر پڑے تو بس نیچے گرے اور بس اسی میں کام تمام ہو جائے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گڈھے کی یہاں پہ پہنچے اور پیر بڑھانا ہی تھا کہ جبرائیل امین آ گئے۔ کیا آگے؟ کہ حضور آگے گڈھا ہے، پیر مت رکھیے، یہ آپ کو گرانے کے لیے گڈھا کھنے ہوا ہے۔ قرآن میں آیت اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو غیب کی خبر نہیں ہے، بلکہ میں ان کو جو بتلاتا ہوں وہی وہ بولتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ اب تو یہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں۔ اب اس نے خبر کروایا کہ جا کے حضور کو کہو کہ وہ جو جیسے ہی آگے بڑھا کہ حضور کو بلانے کے لیے تشریف لائیے، وہ خود ہی گڈھے میں گر گیا۔ کیا ہو گیا؟ حضور تو چلے گئے، اب وہ جو گر گیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا اور کوئی مجھ کو اس گڈھے سے نہیں نکال پائے گا اگر حضور نے نہیں نکالا۔ حضور دیکھیے کتنے نرم دل تھے، جان کے پیچھے پڑا ہوا آدمی، مارنے کے ایک دم در پہ لگا ہوا آدمی، اور وہ آدمی خبر بھیجتا ہے کہ جا کر کے حضور کو کہا دو تو مجھے نکال لے، اگر مجھے نہیں نکالیں گے تو میں نہیں بچوں گا۔ حضور پھر تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اس کو نکال دیے ہیں۔ دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات ہے، یہ اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ کوئی آپ کو تکلیف دے مگر ضرورت کے وقت آپ کو پکارے، نہ ہو سکے مالی مدد، دعا ہی سے، چلنے ہی سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ اس کے بعد جو سورہ مزمل کی تلاوت ہوئی ہے، مزمل کے معنی چادر اوڑھنے والے یا چادر لپیٹنے والے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ، محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کے لفظ سے مخاطب فرمایا ہے، اور اسی خطاب سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام مزمل ہے۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کی تلقین کی گئی ہے۔ آج دیکھ لیجئے رمضان المبارک کا مہینہ، شہری کھاتے تہجد نہیں پڑھتے، رات بھر جگیں گے مگر تہجد کا موقع نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے،
تہجد پڑھنا چاہیے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، فرعون کی نافرمانی و سرکشی اور اس بنیاد پر اس کی تباہی و بربادی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ نماز، زکات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جہاد کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ سورہ اصل میں تو مکہ مکرمہ میں نازل کی گئی ہے، لیکن چونکہ اس میں زکات کا بھی ذکر آیا ہے اور زکات مدینہ میں فرض کی گئی ہے، اس لیے بعض اہل علم کا خیال ہے اس کی بعد آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مدثر کی تلاوت ہوئی ہے، اس کا خلاصہ کہ عربی زبان میں شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم سے لگا ہوا ہو اور ان کپڑوں کے اوپر سے جو چادر اڑی ہوئی ہو اس کو اسی طرح مدثر کے معنی چادر لپیٹنے والے کے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو حرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ وقفہ دیا گیا، لیکن آپ مشتاق تھے کہ پھر وہی کلام آپ پر اتارا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرشتے کو افق پر دیکھا، آپ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ میں تشریف لائے، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چادر اڑانے کو کہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدثر، چادر لپیٹنے والے کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ اسی خطاب سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام مدثر ہے۔ یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس راستے میں جو آزمائشیں آنے والی ہیں ان پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام کا ایک بدترین مخالف ولید بن مغیرہ تھا، اس کی حرکتوں، ناشکریوں، سرکشیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ قیامت کے یقینی طور پر واقع ہونے سے باخبر کیا گیا ہے۔ قیامت میں جو صورتحال پیش آئے گی اور نام اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ قیامہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ قیامہ کا خلاصہ یہ ہے، سورہ کے شروع میں ہی قیامت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اس سورہ کا نام قیامت ہے۔ چونکہ یہ سورہ لا اقسم کے لفظ سے شروع ہے، اس لیے اس کا ایک نام لا اقسم بھی ہے۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون قیامت ہے۔ مشرکین انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے، انہیں متنبہ کیا گیا اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد ایک عضو کو دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت ہے۔ اس نے ایک قطرہ منی سے انسان کو وجود بخشا اور کسی کو مرد اور کسی کو عورت بنایا۔ ضمنی طور پر قرآن مجید کی حفظ و تلاوت کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے وقت آپ کو اندیشہ ہوتا تھا کہیں کوئی آیت بھول نہ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے میں عجلت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلایا کہ قرآن مجید کی حفاظت میں نے اپنے ذمہ رکھی ہے، اس لیے آپ اس کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کریں گے اور پھر اس کی تشریح و مراد سے بھی آپ کو آگاہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ دہر کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ دہر کا خلاصہ یہ ہے، یہ سورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل کی گئی ہے، یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ اس کی پہلی آیت میں انسان اور دہر کا لفظ آیا ہے۔ انسان کے معنی تو ظاہر ہیں اور دہر کے معنی زمانے کے ہیں، اس مناسبت سے اس سورہ کا نام انسان بھی ہے اور دہر بھی۔ اس سورہ میں انسان کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بعض مشرکین کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا پوری کتاب ایک ساتھ اتار دی گئی ہوتی۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن تو اتارا ہم نے ہی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، کیونکہ مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ اس کے بعد جو آخر میں جو 29ویں پارے کی سورہ کی تلاوت تھی وہ سورہ مرسلات ہے۔ اس کا خلاصہ ہے سورہ کے شروع میں قسم کھاتے ہوئے مرسلات کا لفظ آیا ہے۔ مرسلات سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پے در پہ بھیجی جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام مرسلات ہے۔ اہل علم کا اتفاق ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ کی ابتدا میں متعدد چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اللہ کی ان کی قدرتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کو انسان سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پھر ایمان نہ لانے والوں کے ہولناک انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کو بہترین انجام کا بھی۔ اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ جزا اللہ عنا محمد